ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مصلی پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو۔ لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں، تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو لدامت ہوئی۔ اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے سے نیک نبی دا ساتھ دے۔ یا اللہ میری پچھلی معاف کر، میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے، صحابی۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ یہ ڈاکو، یہ صحابی، اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے، اچھا یہ کتوں آ گیا؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی۔ ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں۔ اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا۔ اگر نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا تو سارے اداکار اکٹھے تھے، میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا۔ میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا۔ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔
یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے. جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے. 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکی، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا. یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو. میرے نبی نے بڑے عجیب واقعے سنا ہے. ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا. ہاں بھائی، تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے دو جہنم ہے. کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے. اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا. کوئی نہیں، آ جا. تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گالی میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا. اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آؤں نا، اللہ کہے گا جب کسی کو لے آ میں تمہیں جنت دے دوں. وہ یا اللہ ایک تو میں لب جانی، وہ اپنی اماں، ابا، چاچے، تائے، بیوی، بیگم، بچے سب منکر ہو جائیں. بنا بنا کی پتا اصل سے ایک تو تھوڑ جائیے، کیا پتا ساڑی وہ ایک تھوڑ جائے، عزیزہ نہیں دین دے، عزیزہ نہیں دین دے. کہے گا ہائے میں مر گیا. تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، تو کیوں ہے کہے کہ نیکی تو مار کھا گیا. کہے گا موجہ کا تیرا کام بن گیا. کہے گا وہ کیسے؟ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو تو لے جا، میرے کڑے کام تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی آگے نہ ہوئے تامی آگے، یا تو لے جا. وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یار میرا کم بن گیا. اور کیسے بن گیا؟ کہ وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. تو اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے. ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں. کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو تیرا، میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت میں. اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے. گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے. یہ نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے. لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی. سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان. چونکہ اللہ اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پہ اثر ہے. سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے. اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں. تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں. اثر سے پاک ہے. لہذا ادھر منہ سے نکلتے ہیں یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا. اتنا بھی نہیں کہتے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتے. اب پھر کرو گے، جاؤ معاف کرو، جاؤ. میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا، آ جاؤ جوڑ دیتا ہوں. پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں. پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں. 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آ جا. کیسے جوڑتا ہوں؟ کیسے جوڑتا ہوں؟ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا. لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں. تماشا ہے، شن تماشا ہے. لاعب اسطوري
तमाशा। कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग तमाशा देखते हैं। बड़े बड़े लोग खेलते रहते हैं, बच्चे बच्चे तमाशा देखते हैं। लाइबुन व लाउन, ये दो दौर है इंसानी जिंदगी के। छोटा बचपना, जब तुम मैदान के काबिल नहीं होते हो तो मैदानी लोगों का तमाशा देखते हो, यूं करते रहते हो। एक दौर तो ये गुजर जाता है, फिर खुद खेलने लगते हो। वज़ीनतुन, उसके बाद एक दौर दुनिया में आता है कि आदमी बस आईना देखता रहता है, बस अपना जिस्म बनाने में लगता है। जिसका दिल साफ होगा वो आईने में देखकर क्या कहता है, या अल्लाह तुमने मेरी सूरत बनाई, मेरी सीरत भी बनाना है। और जब दिल की नीयतें बुरी हों तो जितनी देर आईना देखे उतनी देर गुनाह कमा रहा है, कि गुनाह की सोच रहा है कि जब मैं निकलूंगा मुझे कौन देखेगा, मैं कैसा दिखूंगा, मुझे ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। तो बनाओ अपने रब के लिए, अपने को बनाओ। तो ये बनाता है किसी और के लिए अपने को, कि नीयत से आईना के देखने में भी इसकी हरकतें बदलती रहेंगी। बराह रास्त अंदर का असर इसके बाहर पर पड़ता है। फिर लोग अपने कमरों में भी वैसा ही आईना रखते हैं जैसा वह अपने को दिखाना चाहते हैं। वो ज़ीनतुन, एक दौर तो तुम्हारा ज़ीनत के पीछे चला गया। इसी पर अरब शायर ने कहा है, या खादिमल जिस्म कम तसआ फी खिदमतिही, ए जिस्म को सजाने वाले तुम इस जिस्म की खिदमत करते करते कितना थकाओगे अपने आप को, तुम थकते रहोगे। तो तरह तरह के सोप्स हैं, तरह तरह के शैम्पू हैं, तरह तरह के लोशन हैं, किस किस किस्म के फैशन हैं, किस किस किस्म के कपड़े हैं। कैसे कैसे तुम अपने आप को सजाओगे दूसरों को खुश करने के लिए, मखलूक के दिल के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। उस जीनत के पीछे तुम कितना सरमाया खत्म कर दोगे। अतुरीदुर रिबहत फीमा फीहि खुसरानुक, तुम ऐसी तिजारत में अपना सरमाया लगाते हो जिसका रासुल माल भी खत्म और फायदा भी खत्म, घाटा ही घाटा। जिस जिस्म को बनाया वो भी गल सड़ जाएगा, जो सरमाया उसमें सरफ हुआ वो भी तो गल सड़ जाएगा। इसके बीच में तो बाद में कुछ कमाने की बात है। वज़ीनतुन, फिर अब आ गया, अब तो जवान हो गया, अब तो शादी होने वाली है। और वतफ़ाखुरुन बैनकुम, अब बनी ना उसकी अपनी प्रॉपर्टी। अब कहता है कि तेरा मकान कैसा है, मेरा मकान कैसा है, तेरी गाड़ी कैसी है, मेरी गाड़ी कैसी है, तू किस स्ट्रीम में है, मैं किस स्ट्रीम में। अब तो सब्जेक्ट की डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है ना, इसमें भी तकब्बुर और नदामत की बातें आ गई है। एक स्ट्रीम है तो आदमी कहता है मैं छोटी स्ट्रीम का हूँ, आगे बड़ी स्ट्रीम है तो उसका मुस्तकबिल देख कर कहता है कि मैं तो बड़ी स्ट्रीम का हूँ। वही हसीन सपने, किसी के हसीन सपने देखना शुरू कर देता है कि मैं इस स्ट्रीम में हूँ, मेरा फ्यूचर ये है। वतफ़ाखुरुन बैनकुम, अब फख्र करता है कि मेरे पास ये है, मेरा सहन ऐसा है, मेरा बाथरूम ऐसा है, हमारा मकान ऐसा है। कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनके बाप की ऐसी कमाई नहीं होती है, एक जिंदगी उनकी इसी हसरत में होती है, काश हमारा मकान अच्छा होता। एक सोच उनकी ये भी चली जाती है, क्यों कि उनको तरबियत इसी तरीके की मिलती है, मादियत की। इज्जत और जिल्लत उनको बताया गया है किस में है, ये नहीं बताया गया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के खजाने से आती है, रसूल के रास्ते से चलती है और मोमिनों को मिलती है। ये तो बताया नहीं गया। तो ये तफाखुर में उनकी जिंदगी गुजर गई। मिला तो तकब्बुर, न मिला तो हसरत, मिल गया तो किब्र, न मिला तो शर्मिंदगी। इन दो जज्बों के बीच में जिंदगी गुजर जाती है। ऐसी मादियत की नीयत वाले को दुनिया मिली तो फिरौनियत, ना मिली तो या सो कुनूतियत और अल्लाह के दरबार में शिकवे और शिकायतें। ऐसा ही जिंदगी गुजरेगी। ये हो उस तरबियत और तालीम में ये कीड़ा है जो उसको मिल रही है, छोटी बात नहीं है ये। फिर आगे फरमाया वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद,